الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 19ویں سپارے کے پہلے ہی رکوع میں یہ آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا کوئی دوست آیا اور اس نے اس کو طعنہ دیا کہ تو بددین ہو گیا، تو بے دین ہو گیا، تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دوستوں کی باتوں میں آ کر اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ایمان کو چھوڑ کر کافر ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی مرتبہ میں نے خود دیکھا، مشاہدہ ہے، حج کے سفر میں کوئی صاحب ساتھ تھے یا عمرے کے سفر میں کوئی صاحب ساتھ تھے، یا رمضان آیا داڑھی رکھ لی، کوئی نیکی کر لی، ابھی اعتکاف میں انشاءاللہ کل سے لوگ بیٹھیں گے، تو کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو حج عمرے کے سفر میں یا رمضان کی برکت سے یا اعتکاف کی برکت سے نیکی تقوی کے ارادے کر لیتے ہیں، یا پھر بیعت ہو جاتے ہیں، نیکی تقوی کے ارادے کر لیتے ہیں، یا چلے 4 مہینے میں چل پڑتے ہیں، پھر نیکی تقوی کے ارادے کر لیتے ہیں، یعنی دین پر چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور دوست ان کو تانے دے دے کر واپس لے آتے ہیں، اور یہ دوستوں کے تانوں کی وجہ سے واپس دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا قیامت کے دن حال ہوگا، رو رہے ہوں گے کاش میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا ہوتا۔ جب تکلیف دیکھیں گے دوستوں کے حساب سے، اسی لیے کہتے ہیں اچھے دوست بنانے چاہیے، حدیث کے بھی اس مفہوم ہے۔ اور آگے آیت میں آتا ہے ایک اور بات جو قرآن ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کا کہنا ہوگا اے میرے رب، میری قوم نے میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں۔ کافر اور مشرک تو اس میں داخل ہیں ہی ہیں، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہی نہیں وہ بھی ہیں، اور وہ جو قرآن کا نام تو لیتے ہیں، شریعت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہر زندگی کا فیصلہ، طریقہ، شادی، غمی بالکل قرآن سے دور، اور وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر کہ جو قرآن یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں ہیں ہماری یاد دہانی کے لیے، تاکہ موت سے پہلے ہم لوگ واپس ٹھیک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ میرے بندے کون ہیں۔ اس میں کافی تفصیل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر۔ اس میں صرف ایک بات کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس میں ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ جو انسان کو مانگنی چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، اور وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنا، تقوی کی دعا کرنا، جو بندے خود نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی نیکی کا خیال ہوتا ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر اوقات والدین اولاد سے آج پریشان ہیں۔ ایک حدیث گزری تھی، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی کو جو تھے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا، مجھے دوبارہ مل نہیں رہا، تلاش کئی دفعہ کروائی لیکن کہیں سے نہیں ملا۔ علامات قیامت کا بیان تھا، اس میں حدیث تھی اور اس کا ترجمہ تھا، بہت چھوٹا سا مختصر سا، اگر آپ کو کہیں مل جائے تو مجھے وہ چاہیے، بہت مختصر سا۔ اس کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں تفصیل کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا، حیران ہو گیا تھا میں اس کو پڑھ کے۔ یہ لکھا ہوا تھا قرب قیامت میں بے اولاد خوش ہوں گے، اولاد والے پریشان ہوں گے۔ ایک دم حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا بات آ گئی۔ اس کے بعد پھر جب لوگوں کے حالات آنے شروع ہوئے اور ماؤں کے اور والد کے روتے ہوئے حالات،
تو پھر یقین آ گیا کہ واقعی ایک وقت ایسا آنا تھا اور وہ آ گیا ہوا۔ اس وقت والدین کو خود بھی نیکی پر چلنا ہے، اولاد کے لیے مانگنا بھی ہے، رزق حلال کا اہتمام ہو، گھر میں پاک دامنی کا نیکی کا اہتمام ہو، اور یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، یہ حدیث کے اندر 3 دفعہ کا ذکر نہیں ہے، اس دعا کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں، کوئی طریقہ بنا لیں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کر لیں، فجر اور مغرب میں کر لیں، یا رات کو تہجد میں کر لیں، یا جب یاد آ جائے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، بار بار مانگتے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے، اس کا نیک ہونا یہ الگ، اس سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد نافرمان ہو، بندہ کہیں چلا جائے اندر جو ہے نا وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اور اسی کے اندر کتنی خوبصورت بات، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ مجھے بھی متقیوں کا امام بنا دیجئے، یعنی اپنے لیے بھی پوری فکر ہو، خود یہ تقوی کی طرف آئے گا تو آگے اولاد کی معاملہ اور بھی آگے بڑھے گا۔ اس دعا کو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس کو مستقل مانگا کریں۔ آگے سورہ شعراء، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں، اس کے اندر ایک ادب کو بتانا مقصود ہے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے جب دعوت دی، قوم کو سمجھایا، توحید کی بات کی، تو سمجھانے کے لیے کہا الذی خلقنی فہو یہدی، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور اگلی بات وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، موت بھی اسی نے دینی ہے، زندہ بھی دوبارہ اسی نے کرنا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میں اس سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ اس سارے ترتیب میں دیکھیں، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، زندہ وہ کرتا ہے، موت وہ دے گا، زندہ وہ کرے گا، قیامت کے دن معاف وہ کرے گا، پیدا بھی اس نے کیا، صحیح راستہ بھی وہ بتاتا ہے، کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، ہر جگہ اللہ کی نسبت۔ اس ٹکڑے پہ غور کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار بھی تو اللہ کی، بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن یہاں ادب کو دیکھیں کہ بیمار ہو جانا یہ ناگواری کا ایک اچھا نہیں لگتا بندے کو، صحت ہی اچھی لگتی ہے، عافیت ہی اچھی لگتی ہے، مانگنے کا حکم بھی یہی ہے۔ تو بیماری کو اپنی طرف منسوب کر دیا، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، شفا کو ادھر منسوب کر دیا۔ یہ ہوتا ہے بڑوں کا ادب، کہ بڑوں سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو غلطیوں کو اپنی طرف نکالتے ہیں۔ آج تو چن چن کر بتاتے ہیں، یہ بھی غلطی آپ کی ہے، آپ کی یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، آپ لوگوں کی بات نہیں سنتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے۔ بندے کی اپنی ذمہ داریاں اپنا آج بھی الحمدللہ یہ تیسرا بیان ہے آج کا، گزشتہ روز بھی 3 ہوئے تھے، آئندہ آنے والے دن بھی 3 ہی بیان ہیں۔ تراویح بھی آپ کے سامنے پڑھائی، آپ نے پیچھے پڑھی الحمدللہ، اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو بندہ اپنی چیز کو، لیکن لوگوں کو ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں کہ کس کا کیا ادب کرنا ہے۔ اور غور کریں سورہ کہف میں جو 3 واقعے ہوئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک تختہ توڑ دیا کشتی کا، اور ایک دیوار بنا دی۔ وہاں کیا تھا؟ جہاں انہوں نے پوچھا نا موسیٰ السلام کی آپ نے دیوار کیوں بنائی، تو انہوں نے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا، میں نے بنا دیا۔ اور کشتی کے بارے میں فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ وہ بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے اللہ ہی کے حکم سے کیے تھے، کشتی کے اندر عیب اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا انہوں نے، اللہ نے فرمایا تکوینی امور ہیں، وہ سمجھایا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، لیکن جہاں عیب کی بات ہوئی اپنی طرف منسوب کیا، بڑے کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ہمیں تو آداب کا دور دور تک پتہ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم تو اپنے بڑوں سے، خصوصاً اپنے شیخ سے کیوں اور کیا کبھی پوچھ ہی نہیں سکے۔ غیر شرعی بات کو ماننے کی بات نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی خیر شرعی بات ہو تو ہم اس کو بھی مان لیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا دن کو رات کہا تو ہم نے سمجھا رات ہے،
لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی غیر شرعی بات کو مانا گیا ہو، یہ مقصد نہیں ہے. مطلب بات کو ماننا، قبول کر لینا، یہ چیز ہونی چاہیے. اگر وہ ایسا کہہ دیں تو ہمارا مزاج ایسا ہو، یہ مراد ہے. وہ بھی اگر کچھ متبع شریعت آدمی ہے، کوئی غلط طرف تو نہیں لے جائے گا. ہم نے ادب سیکھنا ہے، ہمیں ادب آنا چاہیے. اگر ترقی چاہتے ہیں، بڑوں کی دعائیں چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات، کتنے بڑے نبی ہیں. اور ہاں وہی موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، کس کے کہنے سے آئے تھے بتائیں جی حضرت؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا کہ جاؤ سیکھ کر آؤ علم، ایسا ہی تھا نا. وہ آگے کہہ سکتے تھے نا، جب انہوں نے پوچھا کون ہوگا موسیٰ کا، کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ. ہاں میں کیوں آئے؟ تو کیا کہا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھ لوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. یہ کہہ سکتے نا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں موسیٰ ہوں، کتاب ہے میری، اللہ نے کتاب دی ہے مجھے، فرعون سے بچایا ہے مجھے. تو 1000 باتیں ہو سکتی تھیں. کتنے بڑے مقام کے بزرگ اور نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں. کوئی بات نہیں کی، میں تو سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. اگر وہ کوئی سفارش پیش کرتے کہ اللہ نے بھیجا ہے تو کیا ہوتا؟ حضرت خضر علیہ السلام سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. مفسرین نے جو بات لکھی ہے کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ سکھائیں مجھے. اب اگلے بندے کو چوں چرا کی کوئی اجازت ہی نہیں، کوئی مجال ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اب انہوں نے کہا میں تو سیکھنے آیا ہوں، اب انہوں نے اپنی شرائط رکھی، یہ کرنا ہوگا. بندے کو ایک آزادی مل گئی نا، بھائی میری ترتیب یہ ہے. تو اپنی ترتیب کو سمجھانے کا دائرہ شریعت میں ادارے کو، فرد کو حق ہے، اللہ نے دیا ہے. ہماری سمجھ میں نہ آئے اس سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو بار بار پکارتے رہے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. بڑوں کا ادب اور چیز ہوتی ہے. ہمارا کام ہے ماننا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہماری سمجھ میں ہی آ جائے. یہ چیز اگر سمجھ میں ہماری آ گئی تو ہم دعائیں لینے والے بن جائیں گے. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعائیں بھی ہیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما. تو ان دعاؤں کو ہمیں مانگنا چاہیے. اور آگے نا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون. ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ہمارا کیا مجال ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ہم تجھے دیکھ لیں گے قیامت کے دن، بدلہ لیں گے، یہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کر رہے ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا بیٹے کو چھوڑاؤ، بیٹے کو چھوڑائے، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے. فرشتہ آ رہا ہے کہ میری مدد مجھ سے لے لو، کہ نہیں اللہ ہی سے مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ مجھے جلا کے راضی ہو. ایسی عظیم شخصی ہوں خلیل اللہ جن کا مقام ہو، جن کی دعا کی قبولیت بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوں، وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن کی ہیبت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جن کو قیامت کا خیال پیدا ہو جائے دل لرز پڑتا ہے. اگر سینوں میں سل ہو نا پتھر کی پھر اس کو فرق نہیں پڑتا، اگر دل ہو پھر لرزتی ضرور ہے، کچھ خیال پیدا ہوتا ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر. اور وہ کون سا دن ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں جو صبر و دل لے کر آئے گا، اپنے دل کو بنا لے گا، اپنے دل کو سنوار لے گا، اپنے دل پر محنت کر لے گا، یہ دل پھر اس کے کام آئے گا. اور یہ خانقاہوں میں جو محنت ہوتی ہے بیت ذکر کی، یہ سب کیا ہے؟ دلوں کے اوپر ہی تو محنت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو بنا لیں، ہم اپنے اندر کمیاں تلاش کریں، دوسروں کی کمیوں کو، دوسروں کی باتوں کو بھول جائیں. جب تک ہم اپنی کمیوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تصوف میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. اس تصوف کو تو قیامت کے دن ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیں گے کہ ہمیں اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں. اور آگے سورۃ القصص کے اندر ایک واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے کا، پھر اللہ کے بچا لینے کا.
اور ان کی ماں کے اس صبر کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے ان واقعات کو انہیں بار بار سنانا چاہیے، ایمان بڑھے گا۔ یاد رکھیں، انبیاء کے واقعات اور صحابہ کے واقعات اولاد کو سنانے سے ایمان بڑھے گا۔ ہمٹی ڈمٹی، الف لیلا اور یہ دوسری چیزوں کو سنانے سے ایمان کے جنازے نکلیں گے۔ وہ ایک وہ چھوٹا بھیم کر کے کوئی کارٹون ہے، چھوٹا بھیم یا بھیم پتہ نہیں کیا، آپ لوگوں کو پتہ ہو شاید۔ ایک ماں نے بتایا اس کا جو کوئی وہ ہے کردار جو ہے نا، اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے دیوتاؤں، ہندوؤں کا ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ میرے بچے جو ہیں جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اتنا دیکھتے ہیں چھوٹا بھیم، اب ہندو دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کی اولاد ہے۔ گو انہیں سینس نہ ہو کہ وہ کیا پکار رہے ہیں، لیکن زبان پہ وہ چڑھ گئے ہیں لفظ۔ اب کئی لوگ باقاعدہ ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا، لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت میں نے سپنا دیکھا۔ یہ سپنے کا لفظ کہاں پہ آیا؟ کسی امام سے سنا، مسجد میں پڑھا، قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، اردو کے اندر ہے۔ بھائی دوسروں کا میڈیا دیکھ دیکھ کر ان کے الفاظ بھی ہماری زندگی میں آ گئے۔ انت ہو گئی ہے جی، کیا انت ہو گئی ہے؟ آخر ہو گئی ہے۔ ہم تو دوسروں کی زبان بھی سن کے اندر لے کے آتے ہیں، جس طرح الفاظ آ رہے ہیں اسی طرح عقائد بھی آ رہے ہیں دل اور دماغ کے اندر، تباہی مچ رہی ہے۔ تو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے، اولاد کا ایمان بڑھانے کے لیے یہ واقعات عجیب ہیں۔ آپ اگر اس کو سنیں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے، جب اور جس میری کوئی اس میں خصوصیت نہیں ہے، خود پڑھیں، کسی سے سنیں، بار بار پڑھیں اور سنیں، اس سے ایمان بڑھے گا۔ ابھی آپ سن لیجئے انشاءاللہ العزیز، یہ اس میں مجھ سے سننا کو خصوصیت نہیں ہے، ان واقعات کے اندر اللہ نے ایسی جو ہے نا وہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے ڈالا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ موسیٰ کی ماں، اگر تمہیں یہ خوف آ جائے کہ فرعون کی پولیس وغیرہ آئے گی، بیٹے کو ذبح کر دے گی، دیکھو تم بچانا چاہتی ہو، ارے ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے بچانا چاہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ پانی میں ڈال دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑے گا ان کو وہ جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ کیا شان ہے اللہ کی۔ موسیٰ کی ماں بچانا چاہتی ہے نا اپنے بیٹے کو، تجھے خوف ہے کہ ذبح ہو جائے گا، یہ کتنوں کو ذبح پہلے کر دیا فرعون نے، بچانا چاہتی ہے، ہم بھی بچانا چاہتے ہیں، ڈالو اس کو پانی میں، جائے گا بھی اس کے پاس جو اس کا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ کیا کلام ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جو یاخذ عدو لی وعدو اللہ، یہ ادھر نہیں ہے، وہ پیچھے کہیں اور ہے 16ویں سپارے میں، فالقی فی الیمی ولا تخافی ولا تحزنی۔ اے موسیٰ کی کہا ماں غم بھی مت کرنا، خوف بھی مت کرنا، اس کو ڈال کے خوف نہ کرنا کیا بنے گا، غم مت کرنا کسی بات کا، انا رادہ الیک، میں پیدا کرنے والا پروردگار ہوں، میں اسے تمہارے پاس واپس لے کر آؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو مرسلین میں سے، انبیاء میں سے، رسولوں میں سے بناؤں۔ اب حالات کو دیکھیں اور اللہ کے وعدوں کو دیکھیں۔ حالات کیا ہیں؟ ماں اپنے گھر میں ڈر رہی ہے کہ بچے کا پتہ لگ گیا تو بچہ نہیں بچے گا، اوپر سے وعدہ اتنا بڑا آ گیا، نبوت کا بھی اظہار ہو گیا۔ ماں کہہ سکتی تھی نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماں کہہ سکتی تھی نا اللہ تو نے بچانا ہی ہے تو جبرائیل کو بھیج دے کہ مکے مدینے لے جائے، طور پہ لے جائے۔ طور تو اس وقت بھی تھا نا جب چھوٹے تھے، یا یہ ایک ہی دن میں 10 سال کے لگنے لگے، یا ان کو نظر ہی نہ آئے، کوئی پولیس ان کو دیکھنے والے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نظر ہی نہ آئے، میری آنکھوں کے سامنے بھی رہے، تیری قدرت تو کیا ہے، کیا شان ہے تیری بات کی۔ لیکن انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی، پانی میں ڈال دو۔ اب پانی میں عقل سے پوچھیں، عقل چیخ چیخ کر کہے گی موسیٰ کی ماں ایسا مت کرنا، پانی میں ڈالنے کا مطلب تو مکمل موت۔ ڈبہ بنا دیا، تابوت، صندوق، کچھ بھی کہہ لیجئے، بنا دیا، اب اگر اس کے اندر آکسیجن کے لیے سوراخ رکھتے ہیں تو پانی اندر آئے گا، ظاہری سبب موت۔ بالکل ایئر ٹائٹ بنا دیتے ہیں تو ہوا اندر نہیں آئے گی، سانس بچہ کیسے لے گا، پھر بھی نتیجہ موت کی طرف۔
تو کوئی حال ہی نہیں. اور چھوٹا سا بچہ ڈالنا کدھر ہے؟ بہتے پانی میں. کوئی ماں ایسا کر کے تو دیکھے، سوچ کے تو دیکھے، سوچ بھی نہیں سکتی. یہ تو اپنے گھر میں ہوتی ہیں، چاروں طرف آبادی ہوتی ہے، شوہر لیٹ ہو جائے گھر میں نہ آئے تو گھر میں ڈر رہی ہوتی ہیں. کیا دل ہوگا ان کا. اللہ نے دیا، انہوں نے الماری کے اندر ڈال دیا اور بتایا بھی ہوئے دشمن پکڑے گا. اچھا خیر جب پانی میں ڈالا تو پیچھے سے بچی کو، اپنی بیٹی کو بھی اگلے دن صبح بھیجا، بھی جاؤ دیکھو کیا حالات ہیں، یا جیسے بھی بھیجا. فرعون اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریا کی سیر پہ تھا. صندوق آیا، کھلوایا تو بچہ بڑا والقیت علیک محبۃ منی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی. جب ملکہ آسیہ نے دیکھا تو آپ کے چہرے کے اوپر جمال نبوت کی کرنیں ایسی تھیں، وہ محبت وہ دل دے بیٹھی. کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل مت کرنا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے. لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں بات نہیں مانتی، لوگ عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر بات نہیں مانتے. یہ ہزاروں کو ذبح کرا چکا ہے، اب مت ماری گئی ہے، بیوی کی بات تو مان رہا ہے فرعون. ارے فرعون بھی بیویوں کی بات مانتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں شوہر ہماری بات نہیں مانتے. مانی نا بات کہ قتل مت کرنا. مگر جی ٹھیک ہے نہیں کرتے قتل، بات تو پوری ہو گئی. اب بیوی کی محبت میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی اپنی بھی اولاد تو کوئی تھی نہیں، اب دودھ والیوں کو بلاؤ، دودھ پلایا جائے. اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا تھا کہ کسی کا دودھ یہ پی نہیں سکتے. کوشش اپنی کرتی رہی، کچھ نہیں ہوا. یہ کسی طرح پہنچی، بڑے حکمت کے ساتھ جا کے کہنے لگیں دیکھا نا کہ کوئی دودھ نہیں پی رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں ایسے گھرانے کا پتہ نہ دے دوں جو اس کو دودھ بھی پلائیں، اس کے خیر خواہ بھی ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون پھر کھٹک گیا، خیر خواہ کیوں ہوں اس کے؟ ہم آپ کے رعایا ہیں تو خیر خواہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے لے آؤ لے آؤ. اب وہ گئی ماں کے بعد دوڑی دوڑی، اماں آؤ چلو. اب اماں آتی ہیں اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ جاتے ہیں. فرعون خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. کچھ ایک دن یا 3 دن کچھ عرصہ وہ وہاں رہتی ہیں، بھی کہتی ہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی، تیرے محل میں مجھے اپنی کٹیا ہی اچھی ہے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم اس کو دودھ بھی پلاؤ اور ہم سے اس کے اوپر اجرت بھی پوری لو. بعد مفسرین نے لکھا روزانہ 1 سونے کا دینار ان کو دودھ پلانے میں ملتا تھا. اب بچے کو لے کے واپس آ گئیں. اب ذرا اللہ کا کلام سنیں. اللہ کیا فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، اور ہم نے واپس لوٹایا موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس. فرددناہ الی امہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس. کئی تقر عینھا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. ولا تحزن، اور غم نہ کرے. ولتعلم، اور جان لے. ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. مومن کی زندگی یہ خبر کی زندگی ہوتی ہے، کافر کی زندگی نظر کی زندگی ہوتی ہے. مومن اللہ کی خبر پہ، نبی کی بات پہ یقین رکھتا ہے، کافر ناظر کے مشاہدے پہ یقین رکھتا ہے. بہت بڑا فرق ہے ایمان والے کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں. سود کو دیکھیں، نظر کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ تباہ ہو جاؤ گے، مال چلا جائے گا. نظر کیا کہہ رہی ہے؟ ادھر انویسٹ کیا ہے، سود آئے گا. صدقات ہاتھ سے دو گے، نظر کہہ رہی ہے کم ہو گیا، تم نے 20,000 دیے، 2 لاکھ تھے 1,80,000 رہ گیا. خبر کیا کہہ رہی ہے؟ نامعلوم کتنا اور واپس آئے گا. تو ایمان والے کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی نظر کی زندگی ہوتی ہے. آپ کو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے سود کروڑوں لیا، پچھلا جو تھا وہ بھی گیا، اگلا بھی گیا، اب دیوالیہ بیٹھے ہیں. ایک بندہ ایسا نہیں مل سکتا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دین پر، اللہ والوں پر، مسجد مدارس کے اوپر، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہو اور وہ دیوالیہ اس کا ہوا ہو. ایک مثال 1400 سال میں نہیں مل سکتی، آج بھی نہیں مل سکتی، قیامت تک نہیں مل سکتی. اللہ کا قانون ہی نہیں. تو ایمان والا نظر کے اوپر نہیں، خبر کے اوپر کہ مجھے اللہ نے اور اس کے رسول نے خبر کیا دی ہے. تو اپنی اولادوں کا ایمان بنانے کے لیے انبیاء کے، صحابہ کے واقعات بار بار سننا، پڑھنا، بولنا، ایمان بڑھے گا. مشاہدے سے ایمان خراب ہوتا ہے،
ان چیزوں کے ذکر سے ایمان بن جایا کرتا ہے۔ آگے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ، ایک قبطی سے بات چیت ہو رہی تھی، کسی فرعون کے قوم کے لوگ بندے کی، یہ ادھر آئے، انہوں نے فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، ویسے جو اس کو ہلکا سا پنچ لگایا اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گیا، وہیں مر گیا۔ ان کے دل میں خطرہ ہوا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ خیر مصر چھوڑ کے چلے گئے۔ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، شاہی محل میں پرورش ہوئی، شاہی محل میں رہ رہے تھے، عام جگہ پہ نہیں رہ رہے تھے۔ مفسرین لکھے فرعون کے گھوڑے پہ بھی سوار ہو جاتے تھے، جب رہتے اس کے گھر میں تھے، بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے تو نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو شاہانہ زندگی پائی ہوئی تھی، وہاں سے چلے۔ اب جب مدین پہنچے، ایک علاقہ تھا، بڑے پریشان ہیں، بھوکے ہیں، پیٹ جو ہے نا، محسنین نے لکھا ہے کہ پیٹ بھی مطلب بھوک بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، کوئی حال بھی نہیں کہ کیا کریں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کدھر جائیں، کیا کریں، کوئی جان پہچان نہیں۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آئی ہیں اور ان کے پاس بکریاں ہیں، لیکن وہ پانی نہیں پلا پا رہی۔ تو ان سے بات چیت ہوئی بھی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جب تک یہ لوگ چلے نہیں جاتے تو مسئلہ ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو والد ہیں بڑے بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کو پانی وغیرہ پلایا بکریوں کو، ان کو واپس بھیج دیا۔ واپس بھیج کے ان کی مدد کر کے اب یہ واپس آ گئے، ایک درخت کے نیچے کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، سائے کی طرف بیٹھ گئے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سائے کے نیچے بیٹھ گئے، پھر یوں دعا کی، اے میرے رب، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ میرے لیے جو کچھ خیر عطا فرمائے، میں آپ کی خیر کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب میں تو محتاج ہوں، آپ مجھے خیر عطا فرما دیجئے۔ انہوں نے دعا مانگی۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں آیا، آج ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی عورتوں سے وابستہ زیادہ پڑ سکتا ہے۔ ایک وہ جیسے یوسف علیہ السلام کو زلیخا ملی، ایک یہ جو پردے میں اور شرم و حیا کے ساتھ آئیں۔ آگے آتا ہے اللہ فرماتا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے تھے تو وہ اپنے گھر چلی گئیں، باپ نے پوچھا اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی، انہوں نے اطلاع کی، اس طرح کسی نے مدد کی، کبھی بلا کے لاؤ، تو مسافر کہے بلا کے لاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ وہ اتنی شرم و حیا والی چال چل کر آ رہی تھیں، اللہ نے قرآن میں اس چال کو بھی لکھا۔ تو کیٹ واک نہیں ہے، حیا والی چال اللہ کو پسند ہے عورتوں کی، بچیوں کی۔ جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے ابو جو ہیں آپ کو بلا رہے۔ تو اس طرح دو طرح کی عورتوں سے وابستہ ہمیں پڑ سکتا ہے، ایک وہ جو بن ٹھن کر یوسف و زلیخا کی طرح سامنے آ سکتی ہیں، بن ٹھن کر، اور آواز ہو قالت حیت لک، زبان سے نہ بولیں قالت حیت لک، لیکن ان کا انداز، ان کی خوشبو، حرکتیں ایسی ہیں کہ وہی دعوت دینے والی بات۔ وہاں ہم کیا کریں جو یوسف علیہ السلام نے کیا، انی معاذ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، میں نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہاں پہ کیا ہوا، کچھ مجبور عورتیں ہوتی ہیں جو نوکری کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اولاد نہیں ہے، یا خاوند کا کام نہیں ہے، یا خرچے پورے نہیں ہو رہے، یا بہنیں، ایک باپ ہے، میرے پاس کراچی سے خاتون کا فون آیا، میاں بیوی ہیں، 10 بیٹی ہیں، ان کی بیٹا ہی کوئی نہیں، تو اوپر کی 2 بیٹیاں بھی، جو 3 بیٹیاں بڑی ہیں وہ بھی کما رہی ہیں۔ تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کی تنگی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کھانے کمانے کے لیے، جاب کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ ان کی مثال ان بچیوں کی ہے جو پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی، باپ بوڑھا تھا، آ نہیں سکتا تھا، گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا، تو تکلیف کے عالم میں نکلی، مجبوری کے عالم میں نکلی۔ اب ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جو ان کی ضرورت تھی وہ پوری کر دی اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ان کی زندگی سے اور ان کے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر کیا ہوگا، اللہ وہ عزت عطا فرمائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو جس راستے سے اللہ نے عطا فرمائی۔ یعنی اگر کوئی عورت ہمارے دعوت دے گناہ کی، ہم یوسف علیہ السلام والا کردار ظاہر کریں، کوئی مجبور ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے، ہم اس کی ضرورت کو اگر پورا کر سکتے ہیں وہ ضرورت پورا کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام والا طرز عمل رکھیں، یہ انبیاء کے طرز عمل ہیں، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمیں۔
یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے یہ، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب وہ جب آئی نا فجاءت احداهما تمشي على السياح قالت ان ابي يدعوك، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، کس شان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کہا تم میرے پیچھے چلو، راستہ تو ان کو پتہ ہے، یہ تو نہیں جانتے، کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلوں گا، مجھے بتانا لیفٹ رائٹ جہاں ہونا میں ہو جاؤں گا، پیچھے سے آواز دے دینا ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، آگے چلیں، کیا کریں، رک جائیں، اس گھر میں جائیں، آواز مجھے ڈائریکشن دیتی رہنا، میں چلتا رہوں۔ یہ ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت، یہ ہوتی ہے حیا، یہ ہوتی ہے پاک دامنی۔ یہ کردار اگر ہم پیش کریں اللہ عزتیں عطا فرما دیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے اندر تفصیلات بہت ہیں، وقت ہو گیا، یہ حضرت بھی بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ باتیں تو اس میں بہت زیادہ ہیں، دو باتیں صرف عرض کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ان بچیوں کے والد نے، شیخ مدین نے، بعض کہتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھے، جو بھی تھے وہ ابونا شیخ کبیر مدین کے شیخ تھے، ٹھیک ہو گیا، وہ جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے پاس 8 سال کے لیے جو ہے نا وہ رہیں، اور یہ محنت مزدوری کا کچھ کام بتائیے، آپ کام کر لیں، اور اپنی بیٹی میں آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ 10 سال جو ہے وہ پورے کر لیں خدمت کے، دیکھ بھال کے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ایسا کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، ہم میں سے کسی کو کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کوئی بات مل جاتی ہے، یا خاندان بڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی چھوٹی موٹی جاب ملے، کوئی چھوٹا موٹا کام ملے، وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں بڑی شان والا جی، میں نے محنت نہیں کرنی۔ یہ ہماری قوم بہت ساری یہ مسئلہ ہے محنت نہ کرنے کا۔ یہ جب جاتے ہیں آسٹریلیا یا کینیڈا یا دوسرے ملکوں میں نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے ان بیچاروں کو، جو ہمارے پاکستانی ایسے سیدھے ہو کے کام کرتے ہیں، اتنی محنت یہاں کر لیں، یہاں ان کو دال روٹی مل جائے، یہاں یہ چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں اگرچہ ان کے کتے بھی نہلانے پڑے تو بھی ٹائم پہ نہلا رہے ہوتے ہیں، سارے نہیں کتے نہلا رہے ہوتے، کوئی ہوگا، مقصد میرا یہ ہے۔ تو یہاں شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو کتنی جلیل القدر ہستی ہیں، انہوں نے تو خدمت قبول کرنے میں کوئی شرم نہیں کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی ذاتی انانیت کی وجہ سے چھوٹا کام نہیں کر پاتے، بلکہ یہ ریڑھی والے، رکشے والے، یہ اچھے خاصے پیسے لے جاتے ہیں، روز فروٹ بھی کھاتے ہوں گے، گوشت بھی کھاتے ہوں گے، اور یہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو کچھ نہیں برا محسوس کیا، اور دیکھا کہ کوئی چیز ملی، ابھی اللہ سے مانگا تھا نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ادھر دعا کی قبولیت کے بعد ایک سبب نظر آیا جو بہت بڑا نہیں تھا، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں تھی، ایک سادہ سا کام تھا، اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ اور غور کیجئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہنے لگی، اللہ کے نبی، میرے اور علی کے پاس صرف ایک مینڈے کی کھال ہے، ہم جس پر رات کو سوتے ہیں، اور دن میں اسی میں اونٹ کو چارہ ڈال کے کھلاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ وسعت کی دعا کر دیجئے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا بیٹی صبر کر۔ کہہ سکتے تھے نا، میں ابھی اللہ سے کہتا ہوں جبرائیل کو بھیجتے ہیں، ابھی جنت سے نعمتیں آتی ہیں تیرے لیے، تو بیٹی صبر کر۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو صبر کی تلقین دے، اور اس کے گھر کو آباد رکھنے کی فکر کرے، اس کو شے نہ دے کہ گھر تباہ ہو جائے۔ آج بیٹیوں کا گھر تباہ کرنے میں اکثر و بیشتر بیٹی کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ کوئی اور ہو۔ فرمایا بیٹی صبر کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 برس تک اپنی بیوی کے ساتھ قیام کیا، اور دونوں کے پاس ایک ہی عبا تھی، اسی کو اوڑھتے تھے، اسی کو بچھاتے تھے، اس طرح سے گزارا کیا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک چھوٹی سی کام ملا، بسم اللہ کر کے قبول کر لیا۔ تو یہ نخرے کرنا جو ہے نا، یہ اپنے ہی نقصان کو ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، پھر بیویاں مجبور ہوتی ہیں کسی نہ کسی کام میں، جو پاک دامن ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں، کسی کو غلط راستہ مل جائے، کہ غلط گائیڈ مل جائے، تو وہ تباہیاں مچ جاتی ہیں۔ ان میں قصور پھر مردوں کا پورا پورا ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا ان کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، کیا عورت کا باپ، لڑکی کا باپ بھی نکاح کے لیے پیش کر سکتے اپنی بیٹی کو؟ شیخ مدین نے تو خود کہا کہ بھائی میری بیٹی سے شادی کر لو، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اور غور کیجئے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی جو تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ اب جب عدت پوری ہو گئی، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ میری بیٹی کو قبول کر لیں۔ آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان، جب ادھر سے دیکھ لینا کہ بھئی کوئی معلوم نہیں ہے، حضرت عثمان کو کہا آپ میری بیٹی کو قبول کر لیں، بیٹی کا باپ ہے، آپ میری بیٹی کو قبول کر لیں اپنے نکاح میں۔ حضرت عثمان علیہ السلام بھی جو ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی خاموش رہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ان کے دل میں تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اچھا بھائی انکار کر دیتے، چپ ہی رہے، کوئی بات ہی نہیں کی، نہ انہوں نے مانا نہ انہوں نے مانا۔ یہ آ گئے رسول اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں نے تو ان دونوں کو کہا تھا میری بیٹی شادی کر لو، تو عثمان نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر دے گا، اور عثمان کو تیری کس طرح سے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حفصہ سے وہ شخص نکاح کرے گا، تیری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے۔ اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا دے دے گا، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی دے دے گا، لڑکی دے دے گا۔ اب خاموش ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ ادب ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ لے کر آئے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، میں نے بات کی تھی، میری بات کی، میں عمر ہوں، میری بات کی کوئی جواب ہی نہیں دیا، کیا میری اتنی بھی کوئی سوشل ویلیو نہیں تھی؟ میں نے بات کی ہے، جواب نہیں دیا مجھے۔ نبی علیہ السلام کے بعد مقدمہ لے آئے، نبی علیہ السلام نے کہا بلاؤ عمر کو، بلاؤ ابوبکر کو، کیوں نہیں بولا؟ اچھا میں بلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم صبر کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر دے گا، اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی دے دے گا۔ اب ان کو سمجھ کچھ نہیں آیا، انہوں نے اس کے بعد کوئی تعویلات تو مزید نہیں کی، مزید کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے خود شادی کر لی، حضرت عثمان سے بہتر مل گئی نا۔ اور کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان کی جو پہلی بیوی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہو چکی تھی، اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی۔ ان کو عثمان کی بیٹی سے بڑی چیز مل گئی، نبی کی بیٹی مل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مل گئی۔ یہاں جو بات بتانی مقصود تھی ان دونوں واقعات سے کہ شیخ مدین نے اپنی بیٹی پیش کی، عمر فاروق اپنی بیٹی ادھر بھی پیش کر رہے ہیں، ادھر بھی کہہ رہے ہیں کر لو۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ بیٹی والا ہو کے میں رشتہ پیش کر دوں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر یہ چیز بری نہیں، ہمارے رواج میں یہ چیز بہت بری ہے۔ یقیناً کوئی بھی بیٹی کا باپ ہو، یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے، یا بہتر ہے کہ اس کے والدین سے بات کر لے کہ بھائی ہماری گھر میں بیٹی ہے، آپ کے ہاں بیٹا ہے، آپ چاہیں تو ہم رشتہ لے آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی کریں، یہ پتہ نہیں کن لوگوں کا معاملہ ہے۔ شریعت کے اندر تو دونوں طرف سے ہے، لڑکے والا بھی دے سکتا ہے، لڑکی والا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا اور مغفرت والا رمضان بنا دیجئے۔ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ آلہ۔